سب سے پہلے تو آپ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے حالات کیسے ہیں؟ حالات بہت اچھے ہیں جی. اگر سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مارکیٹ میں مندی ہے، خاموشی ہے. مندی اور خاموشی کی بات وہ کرتے ہیں کہ جن کی پروڈکٹ بکتی نہیں، اور پروڈکٹ اگر ان کی بکتے نہیں تو اس کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جملہ حالات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی پروڈکٹ میں وہ جان اگر نہ ہو. دیکھیے، ایکسکیوز ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم الکبیر کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکسکیوزز کے اندر اپرچونیٹیز نکالنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. As far as Al-Kabir developers is concerned, we have 9-10 towns. اور سب میں چونکہ آن گراؤنڈ پلاٹس موجود ہیں، آن گراؤنڈ انوینٹری موجود ہے، ہمارے ٹاؤن ہاؤسز ہوں، ہمارے کمرشلز ہوں، پلاٹس ہوں. ایون وی ہیو اے پروجیکٹ آف فائلز دی اویسز. ایک ہی پروجیکٹ ہے فائل کا، بلکہ ہمارے سارے آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں. اچھا. تو وہ تمام تر چیزیں چونکہ آن گراؤنڈ ہیں، آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کر فوراً گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں. کوئی اور ڈیولپر یہ آفر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے لیے نہ تو مارکیٹ ڈاؤن ہے، نہ ہمارے لیے مندی کا اس وقت موسم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس اپنا مسل کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کے اندر جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، جو ریومرز ہوتے ہیں، وہ نارملی آپ دیکھیے گا کہ انہی ڈیولپرز یا انہی کمپنیز یا ان سٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہے، جس میں بہت بڑا ایک جو سیگمنٹ ہے، معذرت کے ساتھ کچھ ڈیلر نیٹ ورک کا زیادہ ہوتا ہے، کہ جو نیگیٹیوٹی تب پھیل جاتی ہے کہ جب ان کی چیز بک نہیں رہی ہوتی. اچھا. آپ جب کلائنٹ کو کنونس نہیں کر پاتے، خاص طور پر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا اعتماد اچھا خاصا متزلزل ہے اس وقت جی ہاں ہماری مارکیٹ کے اوپر. اس میں ایک 3-4 فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہوگا. کسی بھی ملک میں ریئل اسٹیٹ تب اوپر جاتی ہے جہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اس وقت آپ کی معیشت اس سے ڈائریکٹلی انٹرلنک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ملک کے اندر، جس طرح ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصے سے پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم اسٹیبل نہیں ہے، یا لوگوں کا بہت سارے ابہام موجود ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ پیسے ریمیٹنسز یہاں پر نہیں بھیجتا تو اس پہ پھر آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. اور فائلز کی مد میں آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی بہت سارے اسکیم سامنے آئے، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی یا سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی، مگر ان دا اینڈ وہ فراڈلنٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہم شکار ہوئے، اور آج اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہا. تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اسی کے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ریئل اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ بائی فگر جائیں، منیمم 58 انڈسٹریز وابستہ ہیں ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اگر تقریباً 60 انڈسٹریز ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، تو اس میں کتنے مواقع ایسے ہیں جو روزگار کے ہیں. آپ کا کتنا ہی نوجوان ایسا ہے جس کو روزگار مل سکتا ہے. کتنی ہی آپ کی کمپنیز ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر ایک گھر بنتا ہے تو آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک گھر کے اندر کیا کیا چیزیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انڈسٹری چلتی ہے، روزگار ملتا ہے. تو اس لیے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ریاست کے لیول پر ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہوتا ہے. اس کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں، آپ کی پالیسیز کون سی ہیں. ریئل اسٹیٹ کو چلانے کے لیے آپ پوری دنیا کا وزٹ کر لیجیے. خاص طور پہ میں اگر آپ کو کرنٹ ایگزامپل دوں تو گلف کی ایگزامپل لیجیے. کیوں لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے دبئی میں لگانے کے اوپر اس وقت ان کے شوقین ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دبئی کا ویزا مل جائے گا یا اس کے اوپر ہمیں کیپٹل گین مل جائے گا. بائی دا وے، پاکستان میں کیپٹل گین اور رینٹل ییلڈ دبئی سے زیادہ ہے. بہتر. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اس وقت، اگر میرے پاس 5 کروڑ روپے موجود ہو تو میں کیا سوچوں گا کہ پاکستان میں کسی جگہ انویسٹ کروں، یا میں سوچوں گا کہ یار دبئی میں ایک اپارٹمنٹ لے لوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوئی تو کیا ہوا، ان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ بالکل سموتھلی چل رہی ہے.